ایک دن زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، یہ میاں بیوی دونوں سیر کے لیے نکلے، دیکھا دریا کے کنارے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مٹی سے ایک محل تیار کر رہے۔ تو یہ دونوں قریب گئے، جا کے کہنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول کہنے لگے میں جنت میں ایک محل تیار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ ہارون رشید کہنے لگا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1 درہم اس کی قیمت ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا پیر مریدی والا آدمی ہے، ٹھیک ہے بات کر رہا ہے، چل پڑا۔ بیوی پاس ہی کھڑی رہی، کہنے لگی ہارون رشید یہ لو 1 درہم، یہ محل مجھے دے دو۔ یہ 1 درہم بہلول کو دے کے دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ اب رات کو دونوں میاں بیوی سوتے ہیں تو ہارون رشید نے خواب دیکھا میں جنت میں ہوں اور جنت کے اندر ایک سرخ رنگ کا یاقوتی محل، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا زبیدہ۔ ہارون رشید اندر جانے لگا، اسے روک دیا گیا، کہا یہ آپ کی بیگم زبیدہ کا ہے، آپ نہیں داخل ہو سکتے۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ تو وہی ہوا جو بہلول نے کہا تھا، 1 درہم کا ایک محل، اور زبیدہ کو مل گیا۔ کہا اگلے دن بیوی کو پھر پکڑا، کہا چلو آؤ سیر پہ چلیں۔ دونوں میاں بیوی سیر کو نکلے تو حضرت بہلول اسی جگہ پر دوبارہ مٹی کا محل تیار کر رہے۔ تو ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا محل تیار کر رہا ہوں جنت میں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے حضرت بہلول پوری دنیا کی بادشاہت اس کی قیمت ہے۔ وہ کہنے لگا ہارون رشید کل تو 1 درہم تھی، آج پوری دنیا کی بادشاہت۔ کہا کل سودا بن دیکھے کا تھا، اب دیکھ لیا، اب سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا پڑھنا، یہ قرآن کا سنانا، یہ حافظ قرآن بننا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ تراویح پڑھنا، یہ تو بن دیکھے کا سودا ہے۔ یہ بعد میں کیا ملے گا؟ پھر کہے گا یا اللہ ایک موقع دے، دنیا میں جاؤں، ایک موقع دے، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، بدنگاہی بھی نہیں کروں گا، غلط بھی نہیں سنوں گا، نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نہ سودا تو بن دیکھے کا تھا، تمہیں بن دیکھے کا سودا کرنا تھا۔ یہ اب تو دھوکے والی قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کریں گے، 2 بکریاں لائی جائیں گی، ایک بکری کے سینگ ہوں گے، ایک بغیر سینگ والی۔ وہ بغیر سینگ والی کہے گی یا اللہ اس نے دنیا میں سینگ مارا، مجھے بدلہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کا بدلہ دلوا کر دونوں کو مٹی کر دیں گے، کیونکہ جانور نے تو جنت میں نہیں جانا، اللہ ان کو مٹی کر دیں گے۔ پھر یہ انسان یوں ہاتھ مارے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے گا اور کہے گا اے کاش اللہ مجھے بھی مٹی کر دیتا، اے کاش اللہ میرا حساب کر کے مجھے بھی مٹی کر دیتا۔ لیکن ہم نے مٹی نہیں ہونا، ہم نے یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ یہ بن دیکھے کا سودا ہو رہا ہے سارا۔ اس ہمیں خبر پر، اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے، ہمیں تو اس خبر پہ یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ دنیا میں بالکل مختصر سے وقت کے لیے اللہ پاک نے بھیجا، کوئی لمبی زندگی نہیں عطا فرمائی، 50-60 سال ہیں، اس سے زائد تو نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی چیز ہے۔ اب تو کرونا جینے نہیں دیتا، پہلے تو کہتے تھے 70-80-100 تک چلا جائے گا، اب تو کرونا ہی نہیں جینے دے رہا۔ امیون سسٹم اندر کا کمزور ہے، جس کو یہ وائرس لگتا ہے 50 سے اوپر چلا جائے نہیں فائٹ کر پا رہا اس بیماری سے۔ اب تو عمر ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہنے لگی موسیٰ میرا بچہ 250 سال 300 سال عمر پاتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں اللہ پاک میرے بچے کو کوئی 1000 سال کی عمر دے، لمبی زندگی وہ بھی گزارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کی بندی تو 200-250 پہ بھی رو رہی ہے، اللہ ایک امت پیدا کرنے والا ہے، اللہ ایک امت پیدا کرے گا جس کی ٹوٹل عمر ہی 50-60 کے درمیان ہوگی۔ وہ کہنے لگی موسیٰ کیا وہ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ کیا وہ لوگ تجارت نہیں کریں گے؟ کیا وہ لوگ گھر نہیں بنائیں گے؟ کیا وہ لوگ یہ دنیا کے معاملات نہیں چلائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ یہ سب کچھ کریں گے، وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ تجارت بھی کریں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، یہ 60 سال کی زندگی میں۔ وہ کہنے لگی موسیٰ بڑے دیوانے ہوں گے اس زمانے کے لوگ،
اگر اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے میں 60 سال سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں، 60 سال سجدے میں سر رکھ کے زندگی گزار دوں. اور ہمیں یہ 60 سال کتنے زیادہ لگتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے پتہ نہیں ختم ہی نہیں ہوں گے، تو بہت تیزی سے جا رہا ہے وقت. تو یہی موقع اللہ پاک نے دیا ہوا ہے ہمیں اسی زندگی کے اندر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. کئی رمضان نکل گئے زندگی میں اور اب نہیں پتا آئندہ آنے والا رمضان نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی پتہ نہیں یہ عید بھی ہمارے نصیب میں ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک سانس اندر آتا ہے تو دوسرا باہر نہیں جاتا، یا ایک باہر جائے تو ایک سانس اگلا اندر نہیں آتا. اتنی غیر یقینی زندگی میری آپ کی. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ تھا، یہ اللہ سے جڑنے کا مہینہ تھا کہ 11 مہینے اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہو تو اس مہینے کے اندر اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ چکے ہیں. باقی دنوں میں اللہ پاک عام دنوں میں اپنے عرش پر، کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور 3 اعلان کرتے ہیں، حل من سائل حل من تائب حل من مستغفر. ہے کوئی میرے خزانوں سے لینے والا؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ میرے پیارو، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہو اور پھر بھی ہم اللہ سے اپنا تعلق نہ قائم کر سکیں، پھر بھی ہم اللہ سے اپنی محبت کو نہ قائم کر سکیں، تو میرے پیارو ہم سے بڑا کوئی غفلت والا ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا کوئی خسارے والا ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارو، بہت مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. رمضان میں اب تو کچھ ہی دن، بلکہ ایک ہی دن بچا ہوگا. اگر 30 روزے ہوتے ہیں، آج آخری تاخرات ہے، آج آخری تاخرات. جو زندگی گزری اب نہ آئندہ گزرے، یہ عزم کرنا ہے. اللہ پاک، تو نے کس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا تھا؟ تو نے مجھے دنیا میں پیدا کیوں کیا تھا؟ میں کس لیے آیا؟ میری اتنی غیر یقینی زندگی، اگر میری موت کا وقت آ گیا، میری تیاری نہ ہوئی، میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور موت اتنی یقینی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی بادشاہت دی کسی نبی کو نہیں دی. ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا تھا. تخت کہیں پہ بھی لے جایا کرتا تھا، جنات ان کے تابع، پرندے ان کے تابع. ان کے پاس ایک شخص کھڑا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان کھڑا. تو ایک فرشتہ آ گیا موت کا، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے اور اس شخص کو دیکھنے لگ گئے. وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کھڑا بہت پریشان ہوا کہ یہ شخص، یہ فرشتہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے. کہنے لگا، سلیمان، آپ کی تو بادشاہت تمام چیزوں پر ہے، اپنی ہواؤں سے کہیں نا کہ مجھے اس جگہ سے کسی دور جگہ پر لے جائے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، یہ فرشتہ مجھے دیکھ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس کو اس جگہ سے فلاں جگہ پر بہت دور لے جاؤ. ہوا نے منٹ نہیں لگائے اس شخص کو فلاں جگہ پر پہنچا دیا. تو فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں بھی یہی سوچوں، اس شخص کی موت کا وقت آ چکا ہے لیکن اس کی روح میں نے فلاں جگہ پر قبض کرنی تھی، یہ آپ کے پاس کیا کر رہا؟ اللہ نے سبب کیسا بنایا؟ سلیمان علیہ السلام کو استعمال کیا. اس شخص نے خود کہا، سلیمان مجھے ادھر سے بھیج دو کہیں پر، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، کہیں دور بھیج دو. تو فرشتہ کہہ رہے، میں بھی یہی تو سوچ رہا ہوں، اس کی موت کا وقت آ چکا ہے اور یہ آپ کے پاس کیا کرنا ہے؟ اس کی روح تو فلاں جگہ پر میں نے قبض کرنی ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے ادھر پہنچا دیا اور اللہ کے حکم سے اس شخص کی روح قبض ہو گئی. موت تو برحق ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے، لیکن کب آ جائے کچھ پتہ نہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، بہت اللہ کے ولی، ان کے فتاوے پر آج عمل کر کے، ان کی فقہ پر آج عمل کر کے لوگ جنت کا راستہ طے کر رہے ہیں. امام مالک تو ان کو بخار ہو گیا، طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی، تو دل میں آیا میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. عمرے کی بڑی خواہش تھی ان کو کہ میں عمرہ کر کے آ جاؤں موت سے پہلے پتہ نہیں مجھے موت آ جائے کب آ جائے. تو انہوں نے استخارہ کیا کہ میری موت کب آئے گی. میں جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں، مدینہ میں تھے کہ میں جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں اور حج عمرے کے لیے مجھے مکہ مکرمہ جانا پڑے گا. اس ٹائم تو جہاز نہیں ہوتے تھے کہ گھنٹے میں تم مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ.
تو وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی موت سے پہلے پہلے عمرہ کر کے آ جاؤں. تو انہوں نے استخارہ کیا میری موت کب آئے گی, مکہ میں تو نہیں آ جائے گی, اگر میں عمرہ کرنے گیا تو مجھے موت وہاں آ گئی. تو انہوں نے استخارہ کیا تو خواب کے اندر ان کو ایک ہاتھ اللہ نے ایسے دکھایا, 5 انگلیاں, یہ ایسے ایک ہاتھ خواب میں نظر آیا. اب صبح اٹھے, اب خواب کی تعبیر ہی نہ سمجھ آئے, یہ 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے؟ 5 گھنٹے, 5 دن, 5 مہینے, یہ 5 سال. میرے آپ جیسا ہوتا تو یہی کہتا 5 سال, 5 مہینے یا 5 ہفتے, یہی دماغ میں آتی بات. انہوں نے کہا اپنے خادم کو تیار کیا. اس وقت میں امام سیرین رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا. انہوں نے اپنے خادم کو تیار کیا, کہنے لگے امام سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہنا میں نے خواب میں ایک ہاتھ دیکھا ہے 5 انگلیاں, اس کی تعبیر بتا دیں, اس کی تعبیر کیا ہے. تو وہ کہنے لگے, اور امام سیرین کو یہ نہ کہنا یہ خواب میں نے دیکھا ہے, ان کو کہنا یہ خواب میں نے دیکھا, اپنا بتا دینا, میرا نہیں بتانا کہ امام مالک کا خواب ہے. وہ امام سیرین کے پاس گئے, جا کے کہنے لگے حضرت مجھے خواب کی تعبیر چاہیے. انہوں نے کہا کیا خواب؟ کہا خواب کے اندر میں نے ایک ہاتھ دیکھا ہے, ایک ہاتھ. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ کہنے لگے یہ خواب تو نے دیکھا ہے؟ وہ خادم کہنے لگا جی میں نے دیکھا. کہنے لگے تیری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ تو خواب دیکھ سکے, یہ کسی وقت کے ولی نے خواب دیکھا, کوئی عام آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے کہا صحیح بتا. پھر وہ مجبور ہوا, پھر اس نے بتایا کہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا ہے. تو پھر انہوں نے تعبیر بتائی کہ اللہ پاک نے اس 5 انگلیوں کے ذریعے قرآن کی اس آیت کا ذکر کیا ہے جن کے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ان میں سے ایک وہ ہے کہ تو کب مرے گا, کہاں مرے گا, کیسے مرے گا, کس حال میں مرے گا, اس کا علم اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پھر وہ آ کے انہوں نے امام مالک کو یہ خواب بتایا کہ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس, ان میں سے ایک یہ کہ تو کب مرے گا, کہاں مرے گا, کیسے مرے گا, کس حال میں مرے گا. تو میرے پیارو ہمیں بھی نہیں پتا کس حال میں موت آتی ہے. کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شراب پیے ہوئے لوگوں کو موت آ رہی ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہے موت آ رہی ہے, اور ایک ایسی موت بھی آ رہی ہے کہ سر سجدے میں گیا اور روح نکل گئی. لیکن ایسی موت کے لیے زندگی بھی تو ایسی ہو, سجدے میں روح نکل جائے, یہ عام آدمی کو ایسی موت نہیں آ سکتی, یہ بڑے عمل کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے. ورنہ تو شراب و زنا میں موت آ رہی ہے, نماز چھوڑنے پہ موت آ رہی ہے, رشوت لیتے ہوئے موت آ رہی ہے, نافرمانی کرتے ہوئے موت آ رہی ہے. ایسی موت ہر کسی کو نہیں آیا کرتی. مولانا طارق جمیل صاحب ایک اپنے دوست کا قصہ سنانے لگے. 1997 کی بات, کارگزاری بتا رہے تھے. کہنے لگے 1997 میں نے سال لگایا, میرے ساتھ ایک ساتھی تھا لاہور کا, سردار ظہور خان لغاری. کہنے لگے ویسے تو وہ پنجاب سائڈ ملتان کا تھا, لاہور میں شفٹ ہو گیا تھا ماڈل ٹاؤن. تو کہنے لگے میرے ساتھ 1997 میں اس نے 4 ماہ لگائے, 4 ماہ لگا کے اپنے گھر چلا گیا لاہور ماڈل ٹاؤن. تو کہنے لگے جب گھر گیا تو جب وہ پہنچا نا گھر, تو بدھ کا دن تھا. تبلیغ والے بدھ والے دن مسجد میں بیان کرواتے ہیں, گشت ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے مسجدوں کے اندر. تو کہنے لگے وہ بدھ والے دن اپنے علاقے میں پہنچا تو 4 مہینے لگا کے آیا تھا. تو مسجد کے امیر صاحب نے کہا آج تم 4 ماہ لگا کے آئے, چلو تم بیان کر لو آج. اس کو بیان دے دیا. اب وہ بیان کر رہے کھڑا ہو کے, 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. 15-20 منٹ بعد اس کے منہ پہ یہ کلمات آئے, کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور جسم سے روح نکل گئی. اور سامنے ایک ہی بیٹا اس کا بیٹھا ہوا تھا, اپنے بیٹے کی گود میں گرا جا کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, روح نکلی سیدھا بیٹے کی گود میں. انتقال ہو گیا, کفن دفن ہو گیا, انتظام سب ختم ہو گیا. 2-4 دن گزرے, مسجد کے امیر صاحب صبح مشورے میں بیٹھے, آ کے کہنے لگے رات میری سردار ظہور خان لغاری سے ملاقات ہوئی. اپنے ساتھیوں کو کارگزاری بتا رہے. کہنے لگے میری سردار ظہور خان لغاری سے خواب میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا سردار تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟
کہا پہلی بات تو یہ کہ اس نے سردار نے کہی امیر صاحب اللہ پاک نے تو مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا. کہا دوسری بات سردار نے کہی کہ امیر صاحب جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو سامنے جمع کر لیا, فرشتوں کو سامنے میرے کھڑا کیا اور مجھ سے کہنے لگے سردار اپنا بیان پورا کر لے, تو دنیا میں میری بات کرتے کرتے آیا ہے, تیرے بیان کرتے کرتے موت آئی ہے, یہ سردار میرے فرشتے تیرے سامنے ہیں, تو اپنا بیان پورا کر لے. ایسی موت تو ہر کسی کو نہیں آیا کرتی نا, ہم تو ایسی موت چاہ رہے.